فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ ولو عبدا حبشیا مجدع کأن رأسہ، فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ تم طاعت کرو اگرچہ کالے رنگ کا ہو، ناک کٹا ہو، کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر منقے کی طرح ہو، ماتھا پچکا، ناک کٹا ہوا، رنگ کالا، اگر وہ حکمران بن جاتا ہے اور تمہیں کتاب و سنت کے ساتھ چلاتا ہے، اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے۔ ہمارے حکمران خالص کتاب و سنت کا قانون اور اس پر چلنے کا اعلان کر دیں تو یہی خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ کس طریقے سے آئیں اس بات سے غرض نہیں ہے، وہی خلیفۃ المسلمین۔ اگر وہ خلاف شریعت چلے تو وہاں ان کی طاعت لازم نہیں، لیکن وہ خلاف شریعت بھی نہ ہو اور موافق شریعت بھی نہ ہو تو وہاں ان کی طاعت لازم ہے۔ لال بتی جل جائے تو گاڑی روکنی پڑتی ہے، یہ بات خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے؟ ہاں، کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ ہے کہ لال بتی پر وہ گاڑی روک دو، تو یہ نہ تو شریعت میں ہے اور نہ شریعت کے مخالف ہے۔ ایسے کاموں میں حکمران کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے بار بار فرمایا کہ لوگوں مخالفت نہیں کرنی حکمران کی، وہ آپ کو لگے کہ ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ، تیرا مال کھا جائے تب بھی مخالفت نہیں کرنی، تیری کمر پہ درے لگائے تب بھی مخالفت نہیں کرنی، نہ حق اپنا ہاتھ اس کی طاعت سے نہیں کھینچنا۔ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے فرمایا اسألوا اللہ حقکم وآتوہم حقہم، ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اپنے رب سے مانگو۔ حقیقت یہ ہے، ایک طرف ہمیں سمجھایا بجھایا کہ تم نے مخالفت میں نہیں آنا، اور دوسری طرف حکمرانوں کو نصیحت فرمائی۔ فرمایا اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ من ولی من امر امتی فشق علیہم فشقق علیہ، جو میرے امت کے معاملات کا ذمہ دار بنے ان کو مشقت میں ڈال دے، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں اے اللہ تو اس کو مشقت میں ڈال دے۔ ایک طرف ان کو سختی سے سمجھایا، فرمایا جس کو حکمرانی دے دی گئی اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یہ حدیث ہے۔ اس لیے کہ بہت مشکل کام ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت تو مزے اڑانے کا نام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ عہد نبوت میں مہنگائی ہو گئی، گرانی ہو گئی، لوگوں نے کہا جی لوگ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، آپ ریٹ فکس کر دیں کہ اس چیز کا اس سے زیادہ نہ بیچو، اس کو اس سے زیادہ نہ بیچو۔ اب یہ جو ریٹ فکسنگ ہے یہ آپ عوام کا خیال کرتے ہوئے کریں گے تو جو بیچ رہا اس سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ گندم اگر مہنگی بک رہی ہے تو آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے مگر کسان خوش ہے، وہ بھی عوام ہے، وہ بھی انسان ہے۔ وہ سستی ہو جائے گی، آپ خوش ہو جاؤ گے تو کسان پریشان ہوگا۔ تو جب آپ ریٹ فکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو۔ فرمایا ان اللہ هو القابض الباسط، اللہ لوگوں کے رزق کھولتا ہے، اللہ لوگوں کے رزق تنگ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں اور کوئی شخص مجھ سے قیامت والے دن مطالبہ کرنے والا نہ ہو کہ آپ کے اس فیصلے سے میرا حق مارا گیا تھا، آپ کے اس فیصلے سے میرا حق مارا گیا تھا، میرا نقصان ہوا تھا۔ بتاؤ اس لیول کا انصاف کوئی کر سکتا ہے؟ میں ایک تاجر کو ملا، امپورٹر تھا، بڑا پریشان، کہا دیکھو ڈالر سستا ہوتا جا رہا ہے، اب جب ایک ڈیل میں ہمارا 1 روپیہ ڈالر سستا ہو گیا تو کھڑے کھڑے ہمیں 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کیسی حکومت ہے، کیسے حکمران ہے؟ ڈالر مہنگا ہو رہا تھا تو سب چیخ رہے تھے، ہاں نا،
ڈالر مہنگا ہو گیا، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی، اب سستا ہو رہا تو وہ چیخ رہا ہے، کدھر جاؤ گے؟ تو اس لیے عزیز بھائیوں، ہر شخص اپنے حساب سے حکمران کو ظالم قرار دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے اقدام جس سے ڈالر سستا ہو جائے، عوام کی مہنگائی کم ہو جائے، وہ کر رہا ہے، اور جو امپورٹر ہے وہ اس پہ پریشان ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو انسان ہے، رب ذوالجلال کے فیصلوں پر لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ابھی گندم کچھ لوگ سست نکلے، انہوں نے نہیں اٹھائی، بارش ہو گئی، وہ پریشان ہے۔ کچھ لوگوں نے اٹھا لی، بارش ہو گئی، ان کا وتر مل گیا، وہ خوش ہے، ان کو ایک پانی نہیں لگانا پڑا۔ تو کس کس کو خوش کرو گے؟ ہر شخص کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پیدا کرنے والے رب پر خوش نہیں ہوتے، آپ پر کیسے ہوں گے؟ اس لیے اگر ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے حکمران کو گالیاں اور بددعائیں دینا شروع کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھ کر، چور بھی اپنا اعلان کرے، جی دیکھو جی بڑا غلط ہو گیا، تم نے پہرے دار زیادہ کر دیے، ہم سے چوری نہیں ہو سک رہی، وہ بھی شور کر سکتا ہے۔ یہ جو تمہارا سسٹم ہے، یہ کو ختم کیا جائے، فلاں ڈی ایس پی کو بدلا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم چوریاں نہیں کر سک رہے۔ تو کیا چوروں کو بھی راضی کرنا ہے؟ اس لیے عزیز بھائیوں، فرمایا اپنا حق رب سے مانگو اور ان کا حق طاعت کا ان کو دو۔ ایک چھوٹی سی کلاس روم ہے، بچے شور کر رہے ہیں، استاد باہر سے آتا ہے، کہتا سب کھڑے ہو جاؤ، شور کر رہے تھے تم۔ اس میں سے 2 بچے نہیں کر رہے تھے، مگر کھڑا تو سب کو ہونا پڑے گا نا، ہو سکتا ہے ان کو ایک ایک لگا دے وہ، اور جو نہیں شور کر رہے تھے ان کو بھی لگ جائے گی۔ ایک کلاس روم میں آپ انصاف نہیں کر سکتے، جبکہ آپ پورا انصاف کرنا چاہتے ہیں، آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ تو ایک ضلع، ایک صوبہ، ایک ملک، اس میں آپ کے کسی نہ کسی فیصلے سے کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوگا۔ سب سے پہلے جو تنقید ہوئی وہ پہلے حکمران پر، جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد ہی ہفتے کے فاصلے سے اوتاس کا مارکہ بھی ہو گیا، اور طائف بھی فتح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو تھا حنین، اس کا مارکہ بھی ہو گیا۔ تو ایک دم کافی ساری غنیمتیں آ گئی۔ 2 ہفتے پہلے مکہ فتح ہوا، وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، کوئی اسلام کے لیے قربانیاں نہیں ہیں، ابھی چند دن پہلے آئے ہیں، اور ان کے اور ساتھی مکے کے مسلمان جو 10 دن پہلے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو غنیمتوں سے بڑا بڑا مال دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت مال دیا، بہت مال دیا، اتنا دیا کہ ایک آدمی کو، اس کے اور اس کے بیٹوں کے لیے 3 کروڑ کی مالیت دی، ایک اور کو اتنا ہی دیا، ایک اور کو دیا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے جو پرانے مارے کھانے والے اور انصاری لٹے پٹے لوگوں کو سنبھالنے والے، ان کو بالکل نہ دیا۔ اب چیم گوئیاں شروع ہو گئی، شیطان کو موقع مل گیا، کچھ باتیں شروع ہو گئی، کچھ کہنے لگ گئے کہ دیکھو اب مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ جو مکے والے کو پیسے دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، واپس نہیں جانا چاہتے۔ اور کچھ نے کہا دیکھو اقربا پروری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو جمع کیا، فرمایا میں نے سنا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ بزرگ صحابہ کرام کہتے ہیں جی بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ لٹے پٹے آئے تھے تو ہم نے تمہیں سنبھالا تھا. کہنے لگے اللہ و رسولہ امن، نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان. آپ کہہ سکتے تھے آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو آپ کی کفالت کی تھی. پر کہنے لگے نہیں، اللہ و رسولہ امن، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے. فرمایا یہ بھیڑ بکریاں اونٹ میں نے دیے مکے والوں کو، اس سے پریشان ہو رہے ہو؟ تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گئے، سارا غم ختم ہو گیا. خطرہ یہ تھا کہ شاید آپ ادھر نہ رہ جائیں، وہ خطرہ ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. کہا ہم آپ کی ہر تقسیم پر راضی ہیں. ایک آدمی اٹھا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ بال اس کے بھاؤں کے بڑے ہوئے تھے، داڑھی اس کی بڑی تھی، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر تھی اور گالیں اس کی پھولی ہوئی تھی. کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. ایک اور واقعے میں کہا ہذہ قسمۃ لم یرضی بہا وجہ اللہ، اس طرح کے لفظ ہیں. کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے آپ عدل کیجئے. آپ نے فرمایا ویحک من یعدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟